اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 5217 ہے 5217، اور سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3872۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کا عادتوں میں، سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ کون؟ کلام کرنے میں سب سے زیادہ مشابہ کون؟ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو سیرت میں، عبادت میں، عادتوں میں اور کلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ جتنی آپ مشابہ ہیں اتنا کوئی مشابہ نہیں تھا۔ آپ کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ جب آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لاتے، وہ کھڑی ہو جاتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور آپ علیہ السلام کو اپنی جگہ بٹھا دیا کرتی۔ اللہ رب العالمین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین، مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ کہف اور آیت نمبر 96 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا۔ حدیدی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حدید پڑھا جائے گا۔ ناظرین، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ قال انفخوا، فخو ہی پڑھا جائے گا، انفخوا دونوں صورتوں میں، چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد نارن، اور یہاں وقف کریں گے تو نارا پڑھیں گے۔ آخر میں آپ دیکھیں لام الف لا، اس کا معنی ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں رکنا بہتر نہیں ہے، رکنا جائز نہیں ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ آتو ایک کلمہ، یا دوسرا، زبرا تیسرا، الحدید چوتھا، حتی پانچواں، اذا چھٹا، ساوا ساتواں، بینا آٹھواں، الصدفین نواں، قال 10واں، انفخوا 11واں، حتی 12واں، اذا 13واں، جعل 14واں، ہو ضمیر جو ہے گزر چکی ہے، یا ضمیر، تو ناظرین نارا 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ آتونی، آتونی، زبرا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور زبرا میں را پر زبر ہے، اس سے الحدیدی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ زبر الحدیدی، یہاں وقف کریں گے تو زبر الحدید پڑھیں گے، دال ساکن ہوگا لیکن وقف میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی، کیونکہ یہ حرف قلقلہ ہے۔ حتی
یہاں پر اوپر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اذا ساوا بین الصدفین، بینہ میں نون پر زبر ہے، اسے الصدفین کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ صاد حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ بین الصدفین غلط، بین الصدفین۔ قال انفخوا، قال میں لام پر زبر ہے، اسے انفخوا کے نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا آ رہا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں۔ قال انفخوا حتی، یہاں پر بھی وہی مد ہے، اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اذا جعلہ، جعلہ نارا، را پر 2 زبر کی ترمیم پر کر کے پڑھا جائے گا، اور وف کی صورت میں یہ الف سے چینج ہو جائے گی، نارا پڑھیں گے، اس صورت میں بھی را پر زبر ہوگا تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتونی زبر الحدید، حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا۔ اعراب لگاتے ہیں، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا اسم ہے یا ضمیر، پہلا اسم ہے یا ضمیر، دوسرا زبرہ، تیسرا الحدید، چوتھا بینا، اور پانچواں ہے الصدفین، اور اس کے بعد ناظرین ہو ضمیر نمبر 1 ہی آئے گا، چھٹا ہے نارا۔ تو کل 6 اسماء ہیں، کل 6 اسماء ہیں۔ پہلا یا ضمیر اور ہو ضمیر، دوسرا زبرہ، تیسرا الحدید، اچھا جی اس کے بعد ہے بینا نمبر 4، اور الصدفین پانچواں،
اور چھٹا ہے نارا۔ ناظرین 6 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا فعل ہے آتو، دوسرا فعل ہے ساوا، تیسرا قولا، چوتھا انفخو، پانچواں جعلا۔ تو کل یہاں پر 5 افعال ہیں۔ نمبر 1 آتو، اور نمبر 2 ساوا، نمبر 3 قولا، نمبر 4 انفخو، نمبر 5 جعلا۔ ناظرین 5 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے حتی، دوسرا اذا، اور حتی نمبر 1 میں گزر چکا ہے، اذا نمبر 2 میں گزر چکا ہے۔ تو کل ناظرین 2 ہی حروف ہیں۔ نمبر 1 حتی، نمبر 2 اذا۔ 6 اسما 5 افعال، 6 اور 5 11 اور 2 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 13 کلمات ہو گئے۔ کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا۔ اب آ جائیے، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے یا ضمیر۔ واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین یا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو پھر نحنو کی شکل میں ہوتی ہے، بلکہ منفصل ہو تو ناظرین انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ زبر، الزبرہ اس کا معنی ہے لوہے کی چادر۔ اس کو بطور تمثیل یوں سمجھ لیں کہ آج کل جو ٹین کی چادر ہمیں نظر آتی کہیں کہیں، اب تو زیادہ نظر نہیں آتی، تو گھروں میں پہلے ٹین کی چادر کا رواج تھا، تو اس طرح لوہے کی چادر ہوا کرتی تھی۔ تو لوہے کی چادر کو الزبرہ کہتے ہیں۔ اس کی 2 جمع آتی ہیں، زبر اور زبر۔ زبر اور زبر، با پر پیش کے ساتھ، با پر زبر کے ساتھ۔ زبر اور زبر 2 جمع آتی ہیں، لوہے کی چادریں، بہت سی چادریں۔ الحدید، حدید کسے کہتے ہیں؟ حدید کہا جاتا ہے لوہا۔ اس کے بعد بینا، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ الصدفین، صدفین سے مراد 2 پہاڑ۔ صدف مفرد ہے، صدفین تثنیہ ہے، 2 پہاڑ۔ نارا اس کا معنی ہے آگ۔ نیران اس کی جمع ہے۔ نار ایک آگ، نیران بہت سی آگ۔ ہم کہتے ہیں عذاب نار سے ہمیں محفوظ فرما، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ آتو فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو آتو کا معنی کیا ہوگا؟ تم لاؤ یا تم سب لاؤ، آپ لائیں یا آپ سب لائیں، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ساوا۔ ساوا کا معنی کیا ہے؟ ساوا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس کا معنی ہے اس نے برابر کر دیا، اس نے برابر کر دیا۔ اذا یہاں پر داخل ہے، اذا کا معنی ہے جب۔ اذا ساوا، جب اس نے برابر کر دیا، ان لوہے کی چادریں لگا دی۔ قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے بات،
یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انفخو، انفخو بھی فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو انفخو کا معنی ہوگا کہ تم پھونکے مارو، تم پھونک مارو یا تم پھونکے مارو یا تم سب پھونک مارو یا تم جو ہے وہ آپ سب پھونکے مارے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے بنایا، اس نے کر دیا یا اس نے بنایا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی اذا ہے، اذا کا معنی جب، اذا جعل اس نے کر دیا یا اس نے بنا دیا۔ اچھا جی، یہاں پر جو انفخ ہے نا ناظرین، پھونکے مارنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب آگ کو ہمیں دہکانا ہوتا ہے آگ کو، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے ہوا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوا دینا، ظاہر ہے پھونکوں میں بھی ہوا دی جاتی ہے، تو ہوا دینا مراد ہے۔ یا بڑے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر باربیکیو بن رہا ہوتا ہے تو بڑے بڑے فینز لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آگ بجھے نہیں بلکہ اور زیادہ دہک جائے، تو دہکانے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ حتیٰ، اس کا معنی ہے حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اذا کا معنی ہے جب۔ 13 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 نار، نمبر 2 قالم قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، تا واو پیش تو، نون یا زیر نی، آتونی، زا پیش زو، با زبر با، رو لام زبر ول، ح زبر ح، دال یا زیر دی، دال زیر دی، زو بر ول، حدیدی، یہاں وقف پڑھیں گے تو حدید پڑھیں گے۔ ح تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتا، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، ایدا، سین الف زبر سا، واو کھڑا زبر وا، ساوا، با یا زبر بئی، نون صاد زبر نس، صاد زبر صا، دال زبر دا، فا یا زبر فی، نون زیر نی، بینس، صاد فینی، قاف الف زبر قا، لام نون زبر لن، فا پیش فو، خا وا پیش خو، قالن فخو، حتا زبر حتا، کھڑا زبر تا، حتا، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، اذا، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ، نون الف زبر نا، را 2 زبر ون، نارن، یہاں وقف پڑھیں گے تو نارا پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آتونی زبر الحدید حتی إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا۔ اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ آتونی زبر الحدید حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن، سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔
آتو اس کا معنی ہے کہ تم دو یا تم سب دو، نی مجھے، زبرا لوہے کے تختے، اس کا معنی ہے زبرا تختے، الحدید لوہے، زبر الحدیدی لوہے کے تختے، لوہے کی چادریں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا، بینا درمیان، الصدفین دونوں پہاڑوں کے، قال انفخو تو اس نے کہا انفخو اسے پھونکے مارو یعنی اسے دہکاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جعل کر دیا انہوں نے ہو اسے یعنی دیوار کو نارن آگ۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ حتیٰ کہ جب اس دیوار کو ان دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا تو کہا آگ کو خوب دہکاؤ یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو آگ بنا دیا۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 93 کی اور اس کے علاوہ 94 کی، کہ جس میں 93 میں جس میں فرمایا کہ حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان دو پہاڑوں کے درمیان انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ناظرین یاجوج اور ماجوج کے متعلق ہم نے احادیث کریمہ تو آپ کو پیش کی، اب قدیم علماء کی، علماء متقدمین کی اس یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کیا رائے ہیں۔ علامہ عسقلانی اس میں لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت ضحاک نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج یہ ترک قوم میں سے ہیں۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ یاجوج ترک سے ہے اور ماجوج دیلم سے ہیں۔ ان کی صفت کے متعلق امام ابن عدی، ابن ابی حاتم اور حضرت طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اوسط میں روایت کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ایک امت ہے اور ماجوج ایک اور امت ہے، ہر امت میں 4 لاکھ نفر ہیں یعنی 4 لاکھ لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص فوت ہوتا ہے، مر جاتا ہے تو اس کی صلب سے 1000 نر پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ سب مسلح ہوتے ہیں۔ ابن عدی نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ ابن ابی حاتم نے کہا کہ اس حدیث میں ایک راوی منکر الحدیث ہے، اور اسی طریقے سے امام حاکم نے اور امام ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ یاجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جن اور انس 10 میں سے 1 ہیں اور یاجوج اور ماجوج 10 میں سے 9 ہیں۔ قاب سے روایت ہے کہ ان کا قد بہت اونچے درخت کی مانند ہے، اور حاکم کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یاجوج اور ماجوج 1 بالش کے اور 2 بالش کے ہیں، اور ان میں سے طویل ترین 3 بالش کے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، سام، حام اور یافس۔ سام سے عرب، روم اور فارس پیدا ہوئے، اور حام سے قبطی، بربر اور حبشی پیدا ہوئے، اور یافس سے یاجوج، ماجوج، ترک اور ثقالبہ پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ سعید بن بشیر حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں یاجوج اور ماجوج 22 قبیلے ہیں۔ ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان میں سے 21 قبیلوں پر دیوار بنائی، اور ان میں سے ایک قبیلہ اس وقت لڑنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ ترک ہیں اور وہ اس دیوار سے باہر ہیں۔ علامہ نووی نے اپنے فتاوی میں یہ روایت ذکر کی کہ یاجوج اور ماجوج حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، مگر وہ حوا سے پیدا نہیں ہوئے اور وہ ہمارے اللاتی بھائی ہیں۔ اور سلف کہتے ہیں اس قول کو صرف کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور یہ قول اس حدیث مرفوع سے مردود ہے، یعنی اس پر یوں سمجھ لیں کہ توجہ نہ دی جائے کہ یاجوج اور ماجوج نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، اور نوح علیہ السلام قطعی طور پر حضرت حوا کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ وہ مخلوق ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، اور نوح علیہ السلام قطعی طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے نہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب متأخرین علماء کی جو رائے ہے ناظرین، بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ذوالقرنین کی فتوحات کے سلسلے میں قرآن مجید نے جو نشانیاں بتائیں وہ اچھی خاصی حد تک سکندر یونانی کی فتوحات پر منطبق ہوتی ہیں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، سورہ کہف کی آیت نمبر 86 ناظرین اس میں موجود ہے۔ تو تاریخ کا بھی بیان ہے کہ سکندر کی ابتدائی فوج کشی شمال اور مغرب ہی کی جانب تھی، اور عین حمیئہ سے مراد جمیل عین جو فرمائے کہ فی عین حمیئہ یعنی ایک سیاہ دلدل، اس سے مراد ایک جھیل ہے جو اوگبریڈا ہو سکتی ہے، یعنی ایک جھیل ہے جس کا نام آج بھی اوگبریڈا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھیل ہو جو مناستر سے 50 میل جانب مغرب واقع ہے۔ یہ چشمہ اپنی سیاہی مائل گدلے پانی کی وجہ سے مشہور ہے، یہاں تک کہ جو دریا اس سے نکلتا ہے اس کا نام بھی بلیک ڈرن ہے، یعنی دریائے سیاہ ہے، اس سے بحر اسود بھی مراد لیا گیا ہے۔ مطلع شمس سکندر کی بعد کی جو فوجی مہمات مشرق کی سمت میں ہوئی، مراد یہ کہ اس کی مملکت کی انتہائی مشرقی حد یاجوج ماجوج غالباً منگول قبیلے تھے جو پہاڑوں کی دوسری جانب آباد تھے، اور کہیں کہیں موقع پا کر یلغار کرتے ہوئے ترکوں کے درمیان گھس آتے تھے، اور ایک آہنی دیوار سد سکندر کے نام سے مشہور چلی آتی تھی، اور اس کا پھاٹک باب الحدید کہلاتا ہے۔ یہ دربند وسط ایشیا کے مشرقی علاقے میں ضلع حصار میں بخارا سے 150 مائلز جنوب اور مشرق میں 28 درجے عرض بلد شمالی اور 27 درجے طول البلد مشرقی پر یہ واقع ہے۔ بہرحال یہ امر ثبوت طلب ہے کہ سکندر یونانی کی فتوحات شمالی یورپی روس اور سائبریا تک ہوئی تھی۔ الادریسی نے سد سکندری انہی اطراف میں دکھائی ہے اور اس کا نقشہ بھی دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، کچھ یہ لکھتے ہیں اب صرف ایک معاملے کی تشریح باقی رہ گئی کہ یعنی یاجوج اور ماجوج سے کون سی کو مراد ہے، اور جو سد سائرس نے بنائی تھی اس کی تاریخی نوعیت کیا ہے۔ قرآن مجید نے یاجوج اور ماجوج کا 2 جگہ ذکر کیا، ایک تو یہاں اور دوسرا سورہ انبیاء میں، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہ ناظرین آیت نمبر 96 ہے جس میں اس کا ذکر سورہ انبیاء میں ہوا ہے۔ ناظرین اب انشاءاللہ مزید ہم انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ جو کتابوں میں بھی درج ہے اور کتابوں میں بھی درج ہے، اور پھر ہمارے علماء جو متاخرین علماء ہیں وہ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. کہاں سے راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا. ترجمہ: تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ حتیٰ کہ جب تک اس دیوار کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کر دیا تو کہا آگ کو خوب بہکاؤ یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو آگ بنا دیا. ان دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا، جب اس دیوار کو ان دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال. سنائیے. مجھے آپ سے مزبانوں سے گزارش ہے کہ میں کال کروں گی تو میں نماز کے والے ٹھیک ہے، ابھی سنا دیے، سنائیے. ٹھیک ہے 5 منٹ کے بعد. انشاءاللہ. میں اسکرین کے سامنے نہیں ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا. نارا یہیں تک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ صاحبال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا. جزاک اللہ خیر. اچھا، نا کو نارملی پڑھیں گے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا. صاحب مجھے اپنی تجوید کے بارے میں آپ سے کمنٹس چاہیے تھے کہ اس میں کیا کیا امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتا دوں گا، مجھ سے پوچھ لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانڈلہ والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ظاہر ہے کہ کوئی اس وقت نہ دیکھ پائے تو صبح 7 بجے دیکھ لے، اور وہاں بھی نہ دیکھ پائے تو ناظرین پھر ہمیں اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو www.arYQTV.tv پر جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو یہ پروگرام اس کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.